السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کا 12 اکتوبر سے آغاز ہوگا۔ 5 مرحلوں میں منعقد ہونے والی رائے دہی 5 نومبر کو ختم ہوگی۔ یہ انتخابات وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت NDA حکومت کی سب سے بڑی مقبولیت کے لیے کڑی آزمائش ثابت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار اور ان کے RJD اور کانگریس سیکولر اتحاد کے لیے بھی یہ انتخابات ریفرنڈم ثابت ہو سکتے ہیں۔ انتخابی شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی 8 نومبر کو ہوگی۔ دیوالی سے صرف 3 دن قبل نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ مقامی سطح پر یہ دن غیر معمولی چھٹ پوجا کا ہوگا، جو بہار میں روشنیوں کا تہوار نظر آتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نسیم زیدی نے کہا کہ 243 رکنی اسمبلی کے لیے رائے دہی 12 اکتوبر، 16 اکتوبر، 28 اکتوبر، 1 نومبر اور 5 نومبر کو ہوگی۔ موجودہ اسمبلی کی مدت 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ بہار میں اقتدار کے لیے یہ لڑائی مرکز کی مودی زیر قیادت NDA حکومت کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اس سال کے اوائل میں دہلی اسمبلی انتخابات میں BJP کی ناکامی کے بعد بہار اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کے لیے 1,65,000 کروڑ کے مالیاتی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ وہ لالو پرساد یادو اور نتیش کمار کے سیکولر اتحاد کے علاوہ نتیش کمار کی 2 دہائیوں پرانی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممبئی میں گوشت پر مجالس مقامی کے امتناع کے سلسلے میں شیو سینا نے آج اپوزیشن پارٹی کانگریس اور NCP کے ساتھ موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عظیم تر ممبئی کی بلدی حدود میں گوشت پر امتناع عائد نہ ہونے پائے۔ نوی ممبئی مجلس بلدیہ پر NCP کا قبضہ ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ پریوشن کے پیش نظر 17 سپٹمبر تک گوشت پر امتناع عائد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ممبئی میں جین برادری کے ورت رکھنے کے دنوں کے دوران گوشت پر پابندی کے مسئلے پر شیو سینا اور BJP کے درمیان تنازع پیدا ہوا ہے۔ حکمراں پارٹی BJP کی حلیف شیو سینا چاہتی ہے کہ ممبئی میں گوشت پر پابندی عائد نہ کی جائے۔ اس نے آج عہد کیا کہ وہ گوشت پر پابندی کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ شیو سینا کا یہ موقف اس وقت سامنے آیا جب اپوزیشن کانگریس اور NCP نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے گوشت پر پابندی احکام کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ سعودی عرب کے سفیر برائے ہند سعود محمد نے اپنے دیگر سفارتی عہدیداروں کے ہمراہ وزارت خارجہ کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کی اور اپنے سفیروں میں سے ایک سفیر کی رہائش گاہ پر ہریانہ پولیس کی کارروائی کے خلاف احتجاج کیا۔ سعودی عرب کے سفیر پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر نیپال کی 2 خواتین کی عصمت ریزی کی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سفیر نے وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکرٹری تھنگ ڈیرلون سے ملاقات کی اور سفیر کے مکان پر پولیس کی زراندازی کے خلاف احتجاج کیا۔ سفارت خانے میں وہ فرسٹ سیکرٹری کے مرتبے کے حامل سفیر ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس کی یہ کارروائی وینا کنونشن کے مغائر ہیں۔ ہریانہ پولیس کی جانب سے سفیر کے مکان میں گھس آنے پر احتجاج کیا گیا۔ اسی دوران سعودی عرب کے سفیر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ان کے خلاف عائد کردہ الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹے قرار دیا کہ انہوں نے نیپال کی 2 خواتین کی عصمت ریزی کی اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ سفارت خانے نے پرزور طور پر کہا کہ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ وینا کنونشن کے آرٹیکل 30 کے تحت کسی بھی سفیر کے خانگی رہائش گاہ پر دھاوا نہیں کیا جا سکتا۔ سفارت خانے نے تاہم وزارت خارجہ کی جانب وضاحت کا انتظار کیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سعودی سفیر نے 2 نیپالی خواتین کو اپنے گھر میں محروس رکھ کر عصمت ریزی کی۔ گڑگاؤں پولیس کمشنر نے کہا کہ یہ عہدیدار وینا کنونشن کے تحت سفارتی اختیارات سے استفادہ کر رہا تھا۔ ان کے خلاف FIR درج کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جرم ثابت ہوا ہے۔ شیو سینا نے ہندوؤں کو اپنا مذہب مضبوط بنانے، اپنی آبادی اور تعداد میں اضافے کا مشورہ دینے والے BJP ارکان پارلیمنٹ پر آج سخت تنقید کی اور حکومت کو یہ یاد دلایا کہ آبادی میں اضافہ ہی ہندوستان کی پسماندگی اور پریشانی کا ایک اہم مدعا ہے، اور کہا کہ ہندوؤں کی آبادی بڑھانے سے متعلق نظریات کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ BJP کے زیر قیادت اتحاد کی ایک اہم ساجھیدار جماعت شیو سینا نے چند ہندو قائدین اور BJP ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے ہندوؤں کو 4 شادیاں کرنے اور ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہوئے مسلمانوں سے سخت مقابلہ کرنے کے لیے کی گئی پرزور وکالت کی مخالفت کی ہے۔ شیو سینا کے ترجمان مراٹھی روزنامہ سامنا کے اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ اس قسم کے بیانات پر تبصرہ کرنے کے بجائے BJP کے سینئر قائدین یا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کریں۔ محض آبادی میں اضافے کے ذریعے کسی مذہب کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا۔ سامنا نے اپنے اداریہ میں مزید لکھا کہ RSS کو چاہیے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی قوانین کو مزید سخت بنانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے۔ ناسک کے کمبھ میلے میں وشوا ہندو پریشد کے لیڈر پروین توگاڑیا کی جانب سے کیے گئے حالیہ ریمارکس کی سخت مذمت کرتے ہوئے شیو سینا نے لکھا کہ ایک طرف چھوٹا اور خوشحال خاندان جیسے نعرے دیے جا رہے تھے تو دوسری طرف 4-5 بچے پیدا کرنے کی وکالت کی جا رہی ہے۔ شیو سینا کے مطابق توگاڑیا نے کہا تھا کہ ہم ایسے ہندو خاندانوں کے لیے ہیلپ لائن شروع کریں گے جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔
ہم ایسے خاندانوں کا علاج کروائیں گے اور 4 بچے پیدا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سامنا کے اداریہ نے اس قسم کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے مزید لکھا کہ فی الحال ہم ہندوستان کی آبادی میں اضافے جیسے مسئلے سے نمٹ رہے ہیں، کیونکہ آبادی میں اضافہ ہی ہمارے ملک کی پریشانیوں کی اہم وجہ ہے۔ آبادی میں اضافہ غربت اور بے روزگاری میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ مہاراج نے اس سال کے اوائل میں ہندوستانی خواتین کو 4 بچے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ایک تنازع پیدا کر دیا تھا۔ تلنگانہ کا مسلم نوجوان طبقہ اپنی تمام تر ترجیحات میں تعلیم اور بہتر روزگار کو اولین ترجیح دے رہا ہے اور اپنے اور قوم کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے وہ کسی بھی موقع کو گنوانا نہیں چاہتا۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے روزنامہ سیاست کی جانب سے شروع کردہ تحریک پر نوجوانوں کا زبردست رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ دل میں جذبہ لیے حسرت بھری نگاہوں سے سرشار پرجوش انداز میں نوجوان طبقہ نے ضلع عادل آباد کے نرمل، ضلع میدک کے جوگی پیٹ اور ضلع رنگا ریڈی کے راجندر نگر منڈل میں یادداشتیں پیش کی گئی۔ روزنامہ سیاست میں شائع فارمیٹ کو یادداشت میں تبدیل کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں، ملی و مذہبی اور رضاکار تنظیموں سے وابستہ افراد نے تحصیلداروں اور آر ڈی اوز کو 12% مسلم تحفظات پر عمل آوری اور بی سی کمیشن کی سفارش پر زور دیا۔ مسلم نوجوان طبقے کا کہنا ہے کہ ہمارے بہتر مستقبل اور قوم کے روشن مستقبل کے لیے 12% تحفظات کے وعدے پر فوری عمل کیا جانا چاہیے۔ مسلم نوجوان 12% تحفظات کے مسئلے پر پیش دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 12% تحفظات ہمارا حق ہے۔ یہ کوئی رعایت یا رحم کی درخواست نہیں، بلکہ ریاست کی تشکیل کے بعد عمل میں لائے گئے انتخابات کے دوران موجود چیف منسٹر نے مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کے چندرشیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ کے اس اعلان پر مسلمانوں نے بھی اپنی بھرپور تائید ٹی آر ایس کے حق میں دے کر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک سیکولر اور ہمدرد قائد جماعت کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم اب وعدہ پر عمل آوری میں تاخیر سے تلنگانہ کا مسلمان تشویش کا شکار ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے آج ایگزیکٹو چیئرمین ورلڈ اکنامک فورم کلاس شواب سے خواہش کی ہے کہ آئندہ عالمی معاشی فورم کی سالانہ کانفرنس حیدرآباد میں منعقد کریں۔ شواب نے اس تجویز کا اثبات میں جواب دیا۔ ریاستی حکومت کے جاری کردہ صحافتی بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کی ملاقات تقریباً نصف گھنٹے جاری رہی، جس میں چیف منسٹر نے ورلڈ اکنامک فورم سالانہ کانفرنس حیدرآباد میں منعقد کرنے کی کلاس شواب سے درخواست کی اور انہوں نے مثبت جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست تلنگانہ کے مختلف معاشی و سماجی پہلوؤں سے انہیں واقف کرایا۔ چیف منسٹر نے منگولیا کے وزیر اعظم، چین کے وزیر آئی ٹی اور روس کے نائب وزیر اعظم کے بشمول دیگر کئی قائدین سے بھی ملاقات کی۔ کے سی آر اور شواب نے معاشی ترقی کے سلسلے میں مختلف تجاویز کا بھی باہمی تبادلہ کیا۔ کے سی آر نے بتایا کہ تلنگانہ میں سنگل ونڈو انڈسٹریل پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جاری ہلکی تیز بارش اور موسم میں آ رہی اکثر تبدیلیوں سے وبائی امراض پھیلنے کے خدشات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں مختلف مقامات پر وقفے سے ہو رہی بارش اور شدید دھوپ اور گرمی کے سبب مختلف وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا ہے۔ گزشتہ ماہ اگست کے دوران ریاست میں سوائن فلو کے مریضوں کی تعداد میں اچانک ہوئے اضافے کے بعد حالات مزید ناگفتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ موسم میں آ رہی تیز رفتار تبدیلیوں کی صورت میں عوام کو چاہیے کہ وہ معصوم بچوں کا خصوصی خیال رکھیں اور انہیں موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ گزشتہ دن سوائن فلو کی علامت سے متاثرہ افراد گاندھی ہاسپٹل سے رجوع ہوئے اور مزید 5 ٹیسٹ مثبت پائے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 32 سالہ حاملہ خاتون جو کہ سوائن فلو وائرس سے متاثر تھی، اسے دواخانے سے رجوع کیا گیا، جہاں آپریشن کے بعد متاثرہ خاتون نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نومولود بچے وائرس سے متاثر نہیں ہیں۔ خاتون کو سخت نگہداشت والے کمرے میں رکھتے ہوئے سوائن فلو کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے جاریہ ماہ منعقد ہونے والے عید الاضحیٰ اور گنیش تہوار کے پیش نظر فلک نما ڈویژن سے تعلق رکھنے والے قریش برادری کے ارکان کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ڈی سی پی نے قریش برادری کو واقف کروایا کہ اس سال عید الاضحیٰ اور گنیش تہوار کا انعقاد ایک ہی ماہ میں ہو رہا ہے اور انہوں نے جانوروں کی منتقلی اور فروخت سے متعلق کئی ہدایتیں جاری کی۔ ستیہ نارائنا نے قریش برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ گائے یا بچڑے کی فروخت اور اس کو ذبح کرنے سے گریز کریں۔ قربانی کے لیے جانوروں کو حیوانات کے ڈاکٹرز کا سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ جانوروں کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث ہونے پر پولیس کو اطلاع کریں اور کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔
गणेश विसर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सड़कों से जानवरों की मुंतकली की इजाज़त नहीं है। इस इजलास में डीसीपी ने बताया कि कुर्बानी के जानवरों के फजला, हड्डियां और सींग वगैरह को खुलेआम सड़कों पर ना फेंका जाए और मुतालिका इलाकों में गणेश मंडप की मौजूदगी का ख्याल रखा जाए। कुर्बानी के जानवरों का खून सड़कों पर बहाने की इजाज़त नहीं है। डीसीपी सत्यनारायण ने दोनों फिरकों के अवाम से अपील की है कि वो दोनों त्यौहार जोश व खरोश से मनाएं और इसी तरह मजहबी जज्बात का ख्याल भी रखें। बहादुरपुरा पुलिस ने बहन भाई के कत्ल में मुलव्विस 2 बरादरान निस्बती और दीगर 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार के अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि 35 साला सैयद चांद साकिन किशन बाग पेशे से सारिक था और वो अपनी बीवी सफिया बेगम को भी सरक़े में मुलव्विस कर दिया था, जिसके नतीजे में मुशीराबाद पुलिस ने दोनों को 4 माह कबल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बहन भाई की जानिब से मुसलसिल हरासानी के सबब गौस और इसके भाई दीगर साथियों की मदद से सैयद चांद को कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया और 2 दिन कबल इसका कत्ल कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।